السلام علیکم. اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 27. آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں اور بیویوں کے اوپر. پروپیٹک ہاؤس ہولڈ کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 13 شادیاں کی تھی. ان 13 میں سے 11 بیویاں ایسی تھی جن کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور انہیں آپ کنزیومیٹ میرج کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2 بیویاں ایسی تھی جن سے ان کی شادی تو ہوئی تھی لیکن اس میرج کو آپ کنزیومیٹ میرج نہیں کہہ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کنزیومیٹ میرج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کنزیومیٹ میرج وہ میرج ہوتا ہے جدھر آپ کی شادی بھی ہوتی ہے اور شادی کے بعد آپ کے ازواجی تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں، انٹرکورس بھی اس میں ہوتا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں 11 بیویاں ایسی تھی جن کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور انہیں آپ کنزیومیٹ میرج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد ان کے تعلقات بھی تھے. اور 2 بیویاں، ان 13 میں سے 2 بیویاں ایسی تھی، 2 شادیاں ایسی تھی جن کے ساتھ ان کی شادی تو ہوئی تھی لیکن انہیں آپ کنزیومیٹ میرج نہیں کہہ سکتے. اب وہ 2 کون ہیں اسے پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آئی تھنک کہ 40 سال تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ امپلائی تھے. وہ ایک بزنس وومن تھی، تو ان کا تجارتی قافلہ سیریا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے تھے. تو ان کی ہانیسٹی سے وہ کافی امپریسڈ ہوئی، جس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پروپوزڈ کیا اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پہلی بیوی تھی اور جب تک وہ زندہ تھی تو انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی. ان سے ان کے بچے بھی تھے، کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکیاں تھیں. لڑکیوں کی بات کی جائے تو حضرت زینب تھی، حضرت رقیہ تھی، اس کے ساتھ کلثوم تھی اور فاطمہ تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو ان کی شادی ہوئی تھی عبد العاص بن آر رابی سے ان کی شادی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو رقیہ اور کلثوم تھی تو ان دونوں کی شادی ہوئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پہلی زینب کی ہوئی تھی، پہلی رقیہ کی ہوئی تھی اور جب رقیہ وفات ہو گئی تو اس کے بعد کلثوم سے ان کی شادی ہوئی تھی. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں کا خاوند. اور جو لاسٹ ان کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے. حضرت فاطمہ کے پھر 2 بچے تھے، آپ کو پتہ ہے، ایک حسن تھا اور ایک حسین تھا. تو لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پہلی بیوی تھی. دوسری بیوی کا نام تھا سودا بنت زمعہ. حضرت خدیجہ کے ڈیتھ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت سودا سے ہوئی. تیسری بیوی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ، تو ہجرت سے تقریباً 6 مہینے پہلے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 6 سال. لہٰذا جب ہجرت ہوتی ہے مدینہ تو اس کے بعد ان کی رخصتی بھی ہوتی ہے جب ان کی عمر تھی 9 سال. اچھا، یہ اس کی تیسری بیوی تھی. چوتھے نمبر پر جو ان کی بیوی تھی تو ان کا نام تھا حفصہ بنت عمر بن الخطاب. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو ان کی چوتھی بیوی تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. 5ویں نمبر پر جو ان کی بیوی تھی ان کا نام تھا زینب بنت خزائمہ. یہ ان کی 5ویں نمبر پر بیوی تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. 6 نمبر پر ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ. یہ ان کی 6 نمبر پر بیوی تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. 7ویں نمبر پر تھی زینب بنت جہش بن ریاب. یہ ان کی 7ویں نمبر پر بیوی تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. 8ویں نمبر پر جو ان کی بیوی تھی ان کا نام تھا جویرہ بنت الحریت. یہ 8ویں نمبر پر ان کی بیٹی تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی.
9 نمبر پر جو عورت تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی اس کا نام تھا ام حبیبہ. ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو پہلے ان کے دشمن تھے لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور وہ ان کی بیوی بنی تھی. 10ویں نمبر پر تھی صافیہ بنتی ہوایہ بنتی اخطاب، یہ 10ویں نمبر پر تھی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. اچھا 11 نمبر پر جو ان کی بیوی تھی ان کا نام تھا میمونہ بنتی الحریث، یہ 11 نمبر پر تھی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. اچھا ان 11 سے علاوہ اگر بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ایسی تھی جن کا ان سے شادی تو ہوئی تھی لیکن وہ ایک کنزومیٹ میرج نہیں تھا، ان کے درمیان ازواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے. ان میں سے ایک بیوی تھی بنی کلاب سے اور ایک بیوی تھی کندہ سے، ان کے نام میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ 2 بیویاں ایسی تھی جن سے ان کی شادی تو ہوئی تھی ان 13 میں سے، لیکن ان کے یہ ایک کنزومیٹ میرج نہیں تھا، ان کے درمیان ازواجی تعلقات نہیں تھے. یہ تو تھی ان کی 13 بیویاں. اچھا ان 13 بیویوں کے علاوہ ان کے پاس 2 لونڈیاں بھی تھی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ بیویوں کے علاوہ آپ لونڈیاں بھی رکھ سکتے تھے. لونڈیاں اس ٹائم آپ کے پاس جو غلام ہوتے تھے تو ان کو آپ لونڈیاں بناتے تھے، اور لونڈیوں کے ساتھ بھی آپ جو تھے وہ تعلقات قائم کر سکتے تھے، ان سے آپ کے بچے بھی ہوتے تھے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہ تو ان کی نکاح میں نہیں تھے اور ان سے ان کے بچے کیسے ہو سکتے تھے، یہ تو ایک گناہ ہے. لہٰذا یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس ٹائم یہ پاسبل تھا، یہ تھا، کیونکہ آج سلیوری نہیں ہے، سلیوری ختم ہو چکی ہے، غلامی ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ وہ لونڈیوں کا سسٹم بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم عربین پیننسولا میں یہ سسٹم تھا، سلیوری تھی اور یہ ان سب کی مجبوری تھی، کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے، یہاں پر مشینری ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن اس ٹائم سارے جو کام ہوتے تھے تو وہ غلام کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے پاس لونڈیاں بھی ہوتی تھی جو ان کے غلام ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ اپنی ازواجی تعلقات بھی، ازواجی تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر سکتے تھے اور وہ گناہ نہیں تھا. اچھا ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سلیوز تھے، 2 لونڈیاں تھی. ایک کا نام تھا ماریا، اس کو ایجپٹ کا ایک رولر تھا، اس کا نام تھا المکاکس، تو انہوں نے ان کو گفٹ میں دیا تھا یہ لڑکی. اور اس لونڈی سے جس کا نام تھا ماریا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم بھی تھا. ایک بیٹا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو وہ اس لونڈی سے تھا، وہ 13 بیویوں میں سے کسی سے نہیں تھا، وہ اس ماریا سے تھا جو ان کی غلام تھی جس کا تعلق ایجپٹ سے تھا. اچھا دوسری جو ان کی وہ تھی غلام تھی، اس کا نام تھا ریحانہ بنت زید بنت عمر بن خنفہ بنت شم. یہ ایک بہت بڑا نام ہے لیکن آپ ریحانہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی دوسری لونڈی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لہٰذا یہ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو سیرت کے متعلق بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی کتنی بیویاں تھی، کچھ کہتے 12 تھی، کچھ کہتے 10 تھی، کچھ کہتے 9 تھی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 13 بیویاں تھی. 13 میں سے 11 بیویاں ایسی تھی جن کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور ازواجی تعلقات بھی تھے، کنزیومیٹ میرج آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. ان 13 میں سے 2 بیویاں ایسی تھی جن سے ان کی شادی تو ہوئی تھی لیکن کوئی ازواجی تعلقات ان کے درمیان نہیں تھے، لہٰذا انہیں آپ کنزیومیٹ میرج نہیں کہہ سکتے. اور ان 13 کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 لونڈیاں تھی، 2 غلام تھی. ایک تھا ماریا جن کا تعلق ایجپٹ سے تھا، ان سے ان کا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اور سیکنڈ ان کے پاس جو لونڈی تھی اس کا نام تھا ریحانہ. تو یہ ان کی لونڈیاں تھی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ جب قرآن شریف میں حکم ہوا کہ آپ صرف 4 بیویوں کو رکھ سکتے ہیں، باقی بیویوں کو اگر آپ کے نکاح میں ہیں تو اسے آپ طلاق دے دیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ایگزیمپٹڈ تھے، استثناء تھے ان سے.
اور صرف اس سے نہیں تھے، یعنی یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت سارے ایسے چیزیں تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، کیونکہ وہ ان کا درجہ ہم سے بلند تھا، وہ پیغمبر تھا. تو لہٰذا کچھ چیزوں میں وہ ایگزیمپٹڈ تھا. مثال کے طور پر ہمارے لیے حکم تھا کہ ہم 4 بیویاں رکھ سکتے تھے، 5ویں چٹے یہ نہیں رکھ سکتے تھے، 4 سے زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ وہ رکھ سکتے تھے. تو کچھ چیزوں میں وہ ایگزیمپٹڈ تھے. سو آئی تھنک کہ یہ کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی آپ سب کے لیے، اور تھینک یو ویری مچ.